السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الکریم علیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں دین کی روشنی میں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف، جو کہ جھارکھنڈ سے ہے۔ پچھلے سال 22 ستمبر 2019 کو جھارکھنڈ کے جمشید پور سے خبر آئی تھی کہ مولانا کلیم الدین مظاہری کو جھارکھنڈ کے ATS نے القاعدہ سے جڑے ہونے کے شک میں UAPA ایکٹ کے تحت گرفتار کیا ہے۔ اس گرفتاری کے بعد دیش کے کئی میڈیا ہاؤسز نے مولانا کلیم الدین کو خود سے فیصلہ کرتے ہوئے سیدھے ٹیررسٹ اور خونخوار آتنکوادی گھوشت کر دیا تھا۔ مولانا کی اس گرفتاری کی خبر کو دیش کے اکثر میڈیا ہاؤسز نے چلایا تھا، جبکہ آج پورے 1 سال سے بھی زیادہ وقت جیل میں گزارنے کے بعد اب جھارکھنڈ ہائی کورٹ کے جسٹس کیلاش پرساد دیو کی اگوائی والی بینچ نے مولانا کلیم الدین کو ضمانت دیتے ہوئے یہ صاف کہا کہ آتنکی سنگھٹن القاعدہ سے ان کے کسی بھی پرکار کے کوئی بھی سمبندھ کے ثبوت نہیں پائے گئے ہیں۔ اب ہائی کورٹ کے اتنے بڑے فیصلے کے بعد جن میڈیا ہاؤسز نے ان کی خبر آتنکی کہہ کر چلائی تھی، انہیں شاید جھارکھنڈ ہائی کورٹ کا فیصلہ سنائی نہیں دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کئی بے گناہ لوگ آج بھی انصاف کی تلاش میں کئی سالوں سے جیلوں میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایسے سارے لوگوں کا فیصلہ جلد از جلد ہونا بہت ضروری ہے، اور اس خبر سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ میڈیا کا رویہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہے، کیونکہ جب تک کسی کا جرم کورٹ میں ثابت نہ ہو، اس پر وہ جرم تھوپنا یہ سراسر ناانصافی اور غلطی ہے۔ جیسے دیش کا اکثر میڈیا مسلمانوں کے معاملے میں اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ایسے ہی جھوٹی خبروں کی وجہ سے دیش اور دنیا میں لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے جڑی کافی غلط فہمیاں ہیں۔ میڈیا لوگوں تک ساری حقیقت اور سچائی سامنے نہیں رکھتا۔ اب اسی خبر کو ہی دیکھ لیں کہ 1 سال پہلے تک جسے دیش کے لوگوں کے سامنے آتنکی ثابت کیا گیا تھا، اسے کورٹ نے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ضمانت دے دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو مولانا کلیم الدین کے آتنکی ہونے کی خبر ملی تھی، کیا ان لوگوں تک ان کے بے گناہ ہونے اور ضمانت کی خبر پہنچے گی؟ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اسلامک اسٹڈیز کے انٹرنس ایگزام کو غیر مسلم ہندو نوجوان نے کیا ٹاپ، بولے اس نفرت بھرے ماحول میں اسلام کو جاننا ضروری۔ پچھلے کئی سالوں میں راجستھان کا الور ضلع نفرت اور موب لنچنگ کی خبر کی وجہ سے کافی سرخیوں میں تھا، لیکن اب اسی الور سے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے، جہاں کے ایک 21 سالہ نوجوان شبھم یادو نے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر سے MA ان اسلامک اسٹڈیز کے انٹرنس ایگزام میں ٹاپ رینک حاصل کر دیش میں مثال پیش کر اپنی ایک الگ پہچان بنا لی ہے۔ شبھم دیش کا پہلا غیر کشمیری اور غیر مسلم اسٹوڈنٹ ہے جس نے ایسا کارنامہ انجام دیا۔ شبھم فی الحال دلی یونیورسٹی سے LLB کی پڑھائی کر رہے ہیں، آگے وہ سول سروسز میں جانا چاہتے ہیں۔ شبھم سے جب پوچھا گیا کہ ان کی اسلامک اسٹڈیز پڑھائی کرنے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ انہیں دنیا بھر میں بڑھتے اسلاموفوبیا یعنی اسلام کے خلاف نفرت کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس فیصلے میں شبھم کے دوستوں نے بھی ان کا خوب ساتھ دیا، اور شبھم نے آگے یہ بھی بتایا کہ آج کے ماحول میں ایک دوسرے دھرم کو سمجھنا اور تال میل بٹھانا بہت ضروری ہے، اس لیے انہوں نے اسلامک اسٹڈیز کی پڑھائی کرنے کی خواہش جتائی ہے۔ شبھم کی اس کامیابی کے بعد سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے ریلیجیس اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر حمید اللہ مرازی نے انہیں مبارکباد دی اور کہا انہیں کافی خوشی ہے کہ شبھم ایک غیر کشمیری اور غیر مسلم ہونے کے باوجود انٹرنس ایگزام میں ٹاپ کیا۔ جس طرح آئے دن میڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کو لے کر غلط خبریں، افواہیں اور غلط پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ خود اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم سارے لوگوں کا بھی فرض ہے کہ دوسروں تک اسلامی شکشاؤں کو پہنچانے کا کام کریں تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو سکے۔ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ان دنوں سوشل میڈیا، واٹس ایپ وغیرہ پر ایک امیج کافی وائرل ہو رہی ہے، جو ایک نیوز پیپر کی خبر لگ رہی ہے، جو عبداللہ سیمور نامی ایک شخص کے اسلام قبول کرنے سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر سوشل میڈیا میں اس ٹائٹل کے ساتھ سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے، یہ پتہ کرتے کرتے میں خود مسلمان ہو گیا۔ سوشل میڈیا میں جو خبر وائرل ہو رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، پر آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر قریب 10 سال پرانی ہے۔ اس خبر کے بارے میں اور زیادہ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اسی خبر سے جڑا عبداللہ سیمور کا ایک انٹرویو بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، جس میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی پوری داستان سنائی ہے۔ اس انٹرویو میں عبداللہ سیمور نے بتایا کہ ان کا تعلق انگلینڈ سے ہے اور انہوں نے اپنی عمر کے قریب 23ویں سال میں اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی وجہ کا بھی خلاصہ کیا کہ میڈیا میں اکثر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کافی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اسلام کو آتنکواد کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے،
اور اسی طرح مسلمانوں کو بہت غصے والا اور عورتوں پر ظلم کرنے والا بتایا جاتا ہے۔ اس طرح کی ساری خبروں کو دیکھنے کے بعد انہیں لگا کہ دنیا میں 1.5 بلین سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، شاید سبھی تو ایسے نہیں ہوتے ہوں گے، اور سیمور نے یہ بھی جاننا چاہا کہ کیا اسلام واقعی میں آتنکواد سکھاتا ہے، اور اس طرح کے اسلام سے جڑی کافی سوالات ان کے ذہن میں آتے تھے جسے وہ جاننا چاہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے انہیں کبھی اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، تو انہوں نے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی شروعات کی۔ اسلام سے جڑے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اور قرآن کا ترجمہ انہیں دیا گیا، اور وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اپنے سوالات کے جوابات کو مسلم دوستوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس سے انہیں اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہوئی، اور قرآن پڑھتے ہوئے انہیں جیسس یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کے بارے میں معلوم ہوا، کیونکہ بائبل میں بھی ان نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح کی کئی چیزیں انہیں اسلام کے تعلق سے معلوم ہوئیں، اور انہیں قرآن پڑھتے ہوئے محسوس ہوا کہ اللہ ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہے، یعنی قرآن ان کے لیے بھی ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جو صحیح رستہ ہے وہ دکھا دے، جس کے بعد انہیں اسلام کی سچائی کا یقین ہوتا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ محترم ناظرین، یہ ہے اسلام و اسلامی تعلیمات۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کو سمجھے جانے تو اسلام کے قریب آئیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ راستے میں تکلیف دہ پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے ہوئی موت۔ بہار کے شیخ پورہ میں سڑک پر جا رہی ایک بوڑھی ماں کی موت نے سبھی کو حیران کر دیا۔ دراصل قریب 70 سال کی ایک بوڑھی ماں کا چلتے وقت پیر پتھر سے ٹکرا گیا، جس کے بعد وہ راستے پر ہی گر پڑی، پھر دوبارہ اٹھ نہ سکیں، موقع پر ہی موت ہو گئی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ گرنے کے بعد ایسی کوئی گہری چوٹ بھی ان کو نہیں لگی تھی۔ اس پورے معاملے کے بعد موقع پر پولیس پہنچ گئی اور اپنی کارروائی شروع کر دی۔ محترم ناظرین، اگلی خبر بھی اسی سے متعلق ہے۔ راستے کے گڈھوں کی وجہ سے ہوا ایکسیڈنٹ تو دوستوں نے کی انوکھی پہل۔ آندھرا پردیش کے وجے واڑہ سے انسانیت کی مدد کی ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 1 نومبر 2020 کو 27 سالہ گرکا پتی ستیش اپنے بائک سے گزر رہے تھے، تبھی راستے پر گڈھوں کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے ستیش کو کافی گہری چوٹ لگ گئی اور وہ زخمی ہو گئی۔ اس چوٹ کو ٹھیک ہونے تک قریب 15 دن انہیں اپنے گھر پر آرام کرنا پڑا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ستیش کے دوستوں نے ایک اچھی پہل کی اور اپنا چھٹی کا دن یعنی سنڈے انہی خراب رستوں کو ریپیئر کرنے اور گڈھوں کو بھرنے کا کام شروع کیا۔ ان کے دوستوں کا یہ کام اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ انہوں نے اس کام کو بغیر کسی کے مدد کے اپنے خرچ سے انجام دیا۔ حالانکہ اس کام کی پوری ذمہ داری سرکار اور پرشاسن کی ہوتی ہے۔ آج دنیا میں اکثر لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اسی وجہ سے ایسے حادثے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے سرکار اور پرشاسن کو جلد سے جلد ایسے معاملوں کو حل کرنا چاہیے تاکہ انسانی زندگی بچائی جا سکے۔ دنیا کے سارے لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا کے ہر اچھے برے کام کا حساب قیامت کے دن اللہ کو دینا ہے۔ اگر لوگوں کو حساب کا ڈر ہوگا تبھی سارے لوگ اپنی ذمہ داری صحیح سے نبھا سکیں گے۔ ان دونوں خبروں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے والی ایک سنت پر اگر دنیا کے سبھی لوگ عمل کر لیں گے تو کئی انسانوں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی آج دنیا کے کچھ لوگ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے خطرہ بتاتے ہیں، جو کہ سراسر غلط فہمی ہے۔ ایسے تمام لوگوں کو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشاؤں کے بارے میں بتایا جائے تاکہ وہ لوگ اپنی غلط فہمیاں دور کر سکیں۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں نئے خبروں اور نئے تجزیوں کے ساتھ۔ دیں مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔